جو صوفیہ اولیاء یعنی اس ہسٹوریکل پارٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا کہیں ایسا نظر آتا ہے کہ ایک مدرسے کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ کا وہ پیسہ جو آپ رزق کو پاک کرنے کی مد سے دیتے ہیں، کیا وہ مدرس کے لیے، ایک مدرسے کے لیے، ایک اسلامی ادارے کے لیے جہاں ترتیب اور ترجیب کے حوالے سے، علم کے حوالے سے ایک بہت بڑا اسکالر پیدا ہونا ہے، عالم دین پیدا ہونا ہے، کیا یہ زکوٰۃ کا پیسہ اس یونیورسٹی، اس مدرسے کو لگانا درست ہے یا نہیں؟ درست تو ہے، لیکن اس کے اندر تاریخی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو بہت سے بادشاہ تھے اسلامی، انہوں نے اپنی نگرانی کے اندر مدارس کی تعمیر کروائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ اور بصرہ شہر آباد ہوئے، 1000 صحابہ کرام کو لا کر یہاں تدریس کے لیے بٹھایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صفہ پر بہت سے صحابہ تھے جن کے مانیٹر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بہت سا صدقے کا مال بھی ان طلباء کو دیا گیا، حدیث میں آتا ہے۔ اس کے لیے جو ہمارے ہاں فقہاء نے ایک طریقہ نکالا ہے جس کو ہم ہیلا کہہ دیتے ہیں، وہ کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ جس طرح ابھی حفیظ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ کا پیسہ کسی بھی غریب کو دیں اور وہ اس کو بطور تحفہ آگے کسی این جی او یا کسی مدرسے کو دے دیں، ہمارا نظام اس پہ چل رہا ہے۔ یہ سرکار کی ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر تشریف لائے، چونکہ سید پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، آل رسول پر، سادات پر زکوٰۃ نہیں لگتی، ہاشمی جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گھر میں گوشت پک رہا تھا، لیکن سرکار کو گوشت نہ دیا گیا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت تمہارے لیے اور ہمارے لیے یہ، تو عرض کیا گیا پیارے آقا وہ تو صدقہ ہے، تو سرکار فرماتے ہیں صدقہ تو بریرہ کے لیے ہے، وہ سرکار کی لونڈی ہے، صدقہ تو بریرہ کے لیے ہے، ہمارے لیے تو تحفہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو صدقے کا گوشت آیا اس کو اگر ایک شخص لے کر آگے بطور تحفہ کسی کو کھلا دے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق تو یہ درست اور جائز ہے۔ ایسے ہی ہمارے ہاں اس حدیث پر پوری دنیا کے مدارس کا نظام چل رہا ہے۔ سر صاحب بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے کہ اس مد کے اندر بہت سی، میں پھر وہی کہوں گا، ہم نے تمام بلا تفریق، بلا تمثیل اور بلا مثال، یعنی تمام مکاتبان فکر کے ہاں اس کا طریقہ جو ہمارے جو اجماع ہے، تمام لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر اس پیسے کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے اس پر پوائنٹ نکال لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، یہ چیزیں اپنے اوپر۔ دیکھیں میں اس پیسے کو کم تر پیسہ نہیں کہتا، یعنی یہ کوئی گھٹیا پیسہ نہیں ہے زکوٰۃ کا، یہ آپ کے پیسے کو پاک کرتا ہے، یہ بہت افضل پیسہ ہے، اس کا استعمال بھی افضل جگہ پر ہی، لیکن جا بجا ہر 2 کلومیٹر کے بعد ایک یونیورسٹی، ایک ادارہ، ایک مدرسہ، ایک مسجد، جگہ جگہ یہ کچھ بھی مطلب یہ لگے ہوئے ہیں، کچھ بھی کام ہو رہے ہیں۔ لیکن میرا پوچھنے کا مقصد ہے کیا آپ دور حاضر کے اندر اس کا کامل عمل کس پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں، جہاں ایک عالم دین کی تربیت ہونی ہے، اس کا مزاج کیا بنے گا کہ اگر اس کی تربیت کا آغاز ہی ہوگا؟ تو بہتر تو یہی ہے کہ حکومت وقت اپنی نگرانی میں ان دینی مدارس کی کفالت کا انتظام کرے۔ اگر اورنگزیب بادشاہ علمی طور پر فتاوی عالمگیر کی ترتیب کے لیے 500 علماء کا اجتماع کر کے اور بہت سا پیسہ خرچ کر کے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کر سکتا ہے، اور ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے انہوں نے در حقیقت ان مدارس کے قیام کے لیے اور ان علماء کی تربیت کے لیے مدارس کا قیام کیا۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ حکومت وقت جہاں دوسرے مقام پر فنڈ خرچ کرتی ہے ان مدارس کی کفالت بھی وہ کرے جہاں سے علماء نے پنپنا ہے۔ لیکن یہ جو دور اب ایسا آ چکا ہے، دین نے قیامت تک زندہ رہنا ہے، تو پھر ہم اس کے لیے اگر مدارس میں یہ سلسلہ جو آج کل صدقات اور زکوٰۃ کا ہے، اس سے اگر ہم یہ لے کر چلیں تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ میں نے پھر عرض کیا اکثر مدارس میں طالب علموں کو دینے کے بعد اس زکوٰۃ کے پیسے کو بطور تحفہ استعمال کیا جاتا ہے۔ 2 لفظوں میں بس اس کا، میں کیونکہ دنیا پوری دیکھ رہی ہے آپ کو، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ وضاحت کی جائے کہ یہ پیسہ کس لیول کا پیسہ ہے۔ کچھ لوگ اس کو بہت کمتر سمجھتے ہیں، مطلب تاثر یہ ہے کہ یار وہ جو پیسہ اس ضمن میں نہیں اس کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ اس سینس میں آپ سے بس 2 لفظوں میں آپ جی یہ کمتر تو نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، تو اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی کمتر چیز تو نہیں دیں گے۔ تو زکوٰۃ قرض حسنہ میں آتی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے قرض دو نا۔ جی ٹھیک، میں یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے۔ جی ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو کسی بندے کو قرض حسنہ نہیں دے رہے، اللہ کو دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا اچھا بدل تمہیں دوں گا۔ جی بسم اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا
اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اپنی دولت اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا قبر میں بالکل تم لے جا سکتے ہو۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا اس کو اللہ کی راہ پہ خرچ کر دو، اللہ اکبر، یہ ساری دولت تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی۔ اب رہا جو آپ کا سوال تھا، اس سوال کا ضمناً میں جواب دیتا ہوں کہ مدارس کو دیکھیں، پہلے اسلام کے آغاز میں بھی بیت المال میں زکوٰۃ ہی جاتی تھی۔ صرف تھوڑا سا آپ اس سوال کو گھما کے لیفٹ رائٹ سے ہو کے آ رہے ہیں، وہ بیت المال میں بھی زکوٰۃ ہی جاتی تھی جس کے پیسے سے کوفہ بصرہ آباد کیے گئے، اور اس کوفے کے اندر سب سے بڑا مدرسہ بنایا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی، فقیہ صحابی جو ہیں، وہاں ان کو بطور معلم تعینات کیا گیا۔ وہ بیت المال سے پیسہ جا رہا تھا نا۔ اب رہا کہ مدارس میں حضرت مدارس کی عمارت کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مدارس کے طلباء کے لیے بھی دی جا سکتی ہے، ان کے راشن کے لیے بھی دی جا سکتی ہے۔ صرف سوال چھوٹا سا علماء نے نکالا ہے کہ جب وہاں اساتذہ کو تنخواہ دیتے ہیں اس کا تھوڑا سا ہیلا کرتے ہیں، تو کسی طالب علم کو گفٹ کر دیتے ہیں، وہ واپس کرتا ہے، اس میں سے اساتذہ کو تنخواہ۔ سبحان اللہ۔ بہت کچھ مختصر سوال ہے ہمارے کالر کا، وہ جواب بس دے دیں آپ۔ ہسپتال میں فدیہ یا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، زکوٰۃ پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بہت اہم سوالات جو ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں، جو مزید انشاءاللہ جو ہمارے پاس بھی ہیں، اور جس طرح آپ لوگوں کے سوالات ہمیں مل رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، وہ بھی ہم اپنے علماء کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں ان کی بھی ساتھ ساتھ جو فیس نہیں لیتے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ جو اسپتال وہ اسپتال جو فیس نہیں لیتے، جو غریبوں پہ خرچ کیا جائے نا، غریبوں پہ ٹرسٹ کو دی جا سکتی ہے، سرکاری یا غیر سرکاری کوئی بھی ٹرسٹ کو دی جا ٹرسٹ سکتی ہونا، ہے، یعنی جہاں غریبوں کا علاج وہاں ہو، دی جا یہ نہیں کہ زکوٰۃ لے کے پھر آپ کروڑ روپیہ مریضوں سے بھی لے لیں، ان سے بھی لے لیں۔ ٹرسٹ غریبوں کو ہاں ان کے لیے الگ فنڈنگ کر لیتے ہیں عموماً اسپتال بطور ٹرسٹ ہو، ٹھیک اس ہے کو دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں جی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ ناظرین محترم، ہم ابھی جو ہے وہ یہاں پر انشاءاللہ وقفے کا ہمیں جو کہا جا رہا ہے، چونکہ قریشی صاحب جو ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں بالخصوص انشاءاللہ، تو ان سے ہمیں جو کلام سننا ہے بہت محبت سے، بہت کیفیت سے سننا ہے، اور وقت ہمیں ذرا اس کے لیے تھوڑا زیادہ درکار ہوگا۔ ایک سوال میں مزید کر لوں کریم صاحب، اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ جی۔ دیکھیں وہ بہت سے ٹرسٹ ایسے ہیں جو بہت پیسہ لیتے ہیں، ٹرسٹ پرچی کا بھی پیسہ لیتے ہیں، میڈیسن کا بھی اور علاج کا بھی، لیکن وہ سارا سسٹم زکوٰۃ کے اوپر چل رہا ہے۔ اس میں سسٹم چلانے کے لیے جیسے ٹرسٹ ہے، عموماً وہاں علاج کے لیے 10 روپے پرچی بالفرض، صحیح، وہ تو صرف اس لیے دی جاتی ہے تاکہ سرکٹ چلتا رہے۔ ہزار کی بات ہے کہ ٹوٹل اگر آپ اس کے اوپر کر دیں گے تو پھر آئے گا کہاں سے؟ صحیح، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض ہاسپٹل ہیں جس میں دونوں فنڈ ہوتے ہیں، صحیح، آپ کے جائیں، آپ ان کو فارم فل کر کے دے دیں، وہ کہتے ہیں آپ فارم فل کر کے دے دیں اور کسی سے تصدیق کروا دیں، آپ کا فری علاج ہو جائے گا۔ صحیح، تو ایسی صورتحال بھی ٹھیک ہے۔ وہ جو زکوٰۃ چاہتے ہیں زکوٰۃ میں اپنا علاج کرنا، وہ اس ہاسپٹل سے ٹرسٹ سے فارم لیتے ہیں، فارم فل کرنے کے بعد کسی علاقے کے بندے سے تصدیق کروا کے جمع کرواتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے ان کا فری علاج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اگر ایسے ہاسپٹل ہیں وہاں یہ فیسلٹیز ہیں، ان کے پاس دونوں سسٹم ہے۔ ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے زکوٰۃ سے علاج نہیں کروانا، تو وہ کہتے ہیں جی یہ 50,000 روپے کا یہ آپ کا خرچہ ہے، 1,00,000 روپے کا خرچہ ہے، وہ اس سے کروائے۔ لیکن جو غریب ہیں ان کو کہتے ہیں یہ فارم فل کر کے آپ ہیں، تو لہٰذا ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ لیکن اگر بتایا نہیں جاتا زکوٰۃ کا پیسے کا تو ان کو بتایا نہیں جاتا کہ یہ زکوٰۃ کے نہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بتا کے علاج کروائیں۔ اگر ایک بندہ آیا وہ دیکھ رہا ہے کہ غریب بندہ آیا علاج کے لیے، وہ اس کی عزت نفس مجروح کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو وہ اگر اس کو علاج کے لیے اس کا پیسہ دے دیتا ہے یا اس کا علاج کر دیتا ہے، نہیں بھی بتاتا لیکن اس کو پتا ہے اس کے احوال کا کہ یہ غریب ہے، اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ مختصر سا سوال، کیا زکوٰۃ کے پیسے سے کسی غریب کی شادی، جو نہیں کام کرنے والا ملازم جو آپ کے پاس ہو یا کوئی، آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی شادی کر سکتے ہیں؟ دو باتیں ہیں، اگر وہ مستحق ہے تو اس کی شادی اس کی دو باتیں ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ کھانا بناتے ہیں اور لوگوں کو کھلا دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ تملیغ شرط ہے۔ یہ باریک نقطہ سمجھنا، ہمارے ہاں یہ چیزیں ہیں کہ افطاری کے لیے کھانا بنایا غریبوں کو کھلا دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ نے ان کے لیے کھانا مباح کیا ہے۔ کسی غریب بچے کی شادی آپ نے اگر مال ان کو وہ کھانا تملیغ میں نہیں دیا، صرف کھانا مباح کیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ وہ کھانا یا وہ بچی کے لیے جو آپ اہتمام کر رہے ہیں ان کو اس کی ملکیت میں دیں، آگے وہ اس کو کھلائیں۔
اب زکات ادا ہوگی، کیونکہ زکات میں یہ بنیادی شرط ہے کہ مالک بنانا، تملیک، اور اگر تملیک نہ پائی گئی تو زکات ادا نہیں ہوگی.